جنگ نہیں ڈرتے تجھ سے، آزادی کے ہیں مت والے، باطل سے نکالیں گے تجھ کو کشمیر کے یہ سب رکھوالے۔ اللہ اکبر۔ انسان آج اپنی تاریخ کے جدید ترین دور میں جی رہا ہے۔ یہ جدت جہاں ہر روز آنے والی نت نئی ایجادات میں دکھائی دیتی ہے، وہیں انسان نے انسانوں کے لیے ایسے ادارے اور قوانین بھی وضع کیے ہیں جن کے ذریعے بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کو بہت حد تک ممکن بنایا گیا ہے۔ انسان کے قائم کردہ انسانی حقوق کے اداروں کی کارکردگی کے سبب آج کا انسان تاریخ کے کسی بھی دور سے زیادہ پرسکون زندگی بسر کر رہا ہے۔ اس سب کے باوجود دنیا میں کچھ عناصر ایسے بھی ہیں جو اس مہذب اور تعلیم یافتہ ترین دور میں انسانوں کے حقوق پامال کر کے انہیں ظلم کی چکی میں پیسنے میں مصروف ہیں۔ ان انسانیت دشمن عناصر میں سر فہرست ناموں میں ایک نمایاں ترین نام بھارت کا ہے۔ بھارت جو اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتا ہے، موجودہ دور کے سب سے بڑے فرعون نریندر مودی کی قیادت میں اپنے ہندوتوا کے عقیدے پر عمل کرتے ہوئے اپنے ملک میں بسنے والی اقلیتوں پر مظالم کے پہاڑ توڑنے میں مصروف دکھائی دیتا ہے۔ اپنے ہی عوام پر ظلم و ستم کا بازار گرم کرنے والے بھارت کا اپنے مقبوضہ علاقوں کے عوام پر مظالم کا سلسلہ دراز کرنا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان بوکھلاہٹ کا شکار ہے، پاگل پن کا شکار ہے۔ کبھی لو جہاد کے نام پہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، کبھی ٹاپ وجلانٹے کے نام پہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، کبھی ہندو مسلم کے نام پہ مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ مسلمان تو اس دیش کے اندر رہنا نہیں چاہیے۔ انہوں نے جن سنکھیا کے آدھار پر دیش کا بٹوارا کر لیا، تو پھر یہاں اس دیش کے اندر رہنے کی کیا आवश्यकता تھی؟ پھر ان کو الگ بھوبھاگ دے دیا گیا، بنگلہ دیش یا پاکستان جائیں، یہاں کیا کام ہے ان کا؟ کشمیر پچھلے 74 سال سے بھارتی پنجائے استبداد میں جکڑی ایک مظلوم ترین وادی کا نام ہے۔ کشمیر کے غیور عوام کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے تقسیم ہند کے وقت بھارتی توسیع پسندانہ عزائم کو رد کرتے ہوئے پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کیا تھا۔ اس عمل سے دنیا کا بچہ بچہ واقف ہے کہ تقسیم ہند کے طے شدہ فارمولے کے مطابق ہر مسلم اکثریتی علاقے کو پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا، لیکن بھارت نے جہاں اور بہت سے علاقوں کو ان کے عوام کی خواہشات کے برخلاف بدور قوت بھارت میں ضم کیا، وہیں قیام پاکستان کے بعد فوجی کارروائی کرتے ہوئے کشمیر پر بھی اپنا تسلط جما لیا۔ بھارت سے رقبہ اور طاقت میں کہیں کم حیثیت رکھنے والے ملک پاکستان نے کشمیریوں کی امنگوں کی پامالی کو برداشت نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کشمیر میں بھارتی قبضے کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ بہادر پاکستانیوں نے اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں کی مدد سے بھارت کو مقبوضہ علاقوں سے پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب بھارت کو اپنی شکست واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی، اس لیے اس وقت کا بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو اپنی جھوٹی عزت کی دہائی دینے کے لیے اقوام متحدہ میں جا کھڑا ہوا۔ یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ اس نے ہمیشہ بین الاقوامی قوانین اور اداروں کا احترام کیا ہے، اس لیے بین الاقوامی برادری کے درمیان میں آنے پر اس نے مشروط جنگ بندی کو قبول کر لیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے معاہدے میں یہ طے کیا گیا تھا کہ پاکستان اپنی پیش قدمی کو روکے گا، جبکہ بھارت بھی مقبوضہ علاقوں سے اپنی غاصب افواج کو پیچھے ہٹا لے گا، جس کے بعد کشمیری عوام کو یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں کہ انہیں پاکستان کے ساتھ رہنا ہے یا بھارت کے ساتھ۔ بھارت یہ جانتا تھا کہ پاکستان کشمیری مسلمانوں کی رگ و پے میں بستا ہے، اس لیے وہ یقینی طور پر پاکستان میں شمولیت کا فیصلہ کریں گے۔ اسلام کی نسبت سے ہی، اسلام کے تعلق سے ہی، اسلام کی محبت سے ہی ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے۔ 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 یہی وجہ تھی کہ وہ مختلف بہانے بنا کر اس استصواب رائے کو ٹالتا رہا، کشمیر پر اپنا غاصبانہ قبضہ مضبوط کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والے کشمیری مسلمان کسی بھی طرح بھارت کو اپنا وطن ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس لیے انہوں نے حریت و آزادی کی وہ عظیم الشان تحریک شروع کی کہ جس نے بھارت کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کشمیری مسلمانوں کی روز افزو زور پکڑتی تحریک نے بھارت کو مجبور کر دیا کہ وہ کشمیر میں اپنی ظالم و جابر افواج کی تعداد میں اضافہ کرتا چلا جائے۔ 7.5 لاکھ فوج کو کشمیری مسلمانوں کے مقابلے پر اتارنے کے باوجود
ظالم بھارت بہادر کشمیریوں کے جذبہ حریت کو شکست دینے میں ناکام رہا، جس پر اس نے اپنی ہی قائم کردہ کٹ پتلی حکومت کو برطرف کر کے پہلے کشمیر میں گورنر راج قائم کیا اور بعد میں کشمیر کو بھارت کے ساتھ جوڑے رکھنے کا نام نہاد جواز پیش کرنے والی بھارتی آئین کی شق نمبر 370 اور 35A کو یکسر ختم کر کے بھارتی آئین میں حاصل کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بھی ختم کر دیا۔ اس بھارتی سازش کے پیچھے وہ اسرائیلی حکمت عملی تھی کہ جس کے ذریعے مظلوم فلسطینی مسلمانوں کی زمینوں اور گھروں پر قبضہ کر کے انہیں اپنے ہی ملک میں اجنبی بنا دیا گیا تھا۔ اس سازش کو کامیاب بنانے کے لیے بھارت نے ایک طرف تو اپنی افواج میں اضافہ کرتے ہوئے ان کی تعداد کو 9 لاکھ تک پہنچا دیا، تو دوسری طرف مظلوم کشمیریوں پر انسانی تاریخ کا طویل ترین لاک ڈاؤن مسلط کر دیا، جو اگست 2019 سے کسی نہ کسی حیثیت میں آج تک جاری ہے۔ اس ظالمانہ اقدامات کے ذریعے بھارت کشمیری مسلمانوں کی تحریک آزادی کو دبا کر کشمیر کو مستقل اپنا حصہ بنانا چاہتا تھا، لیکن سلام ہے کشمیری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو کہ جنہوں نے بھارتی سازش کو اپنے عظیم ترین جذبہ حریت کی طاقت سے شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ کیا چاہتے کیا پیغام؟ جب دریا پوچھا آزادی تو لہریں بولی آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی، یہ بات ہمارا آج کیفیت یہ ہے کہ کشمیر کے 80 لاکھ مسلمانوں میں سے بھارتی آواز میں آواز ملانے والا کوئی نمایاں فرد بھارت کو میسر نہیں۔ کل بھارتی کٹ پتلی کا کردار ادا کرنے والے فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی جیسے سیاسی رہنما بھی بھارتی مکروہ عزائم کو پہچان کر آج اس کے سامنے خم ٹھونک کر کھڑے ہیں۔ جو ہم سے چرایا گیا وہ کسی قانون کے تحت نہیں لیا گیا۔ آج تک یہاں کے لوگوں کا خون بہا، اب مجھے لگتا ہے ہم جیسے لیڈرز کے خون کی باری ہے۔ میرا ایجنڈا تو یہ ہے، سامنے میں نے رکھا ہے، جس وقت ہمارا یہ ایجنڈا واپس آئے گا ہم اس جھنڈے کو بھی اٹھا لیں گے۔ Don't blame only Pakistan. If Pakistan wanted to be blamed, then it's different. The local people are now joining this. It's not Pakistan that is. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا حل ہوگا اور پاکستان کو کیوں بلیم نہ کیا جائے؟ کیونکہ جب بھی ایسا کچھ قاہرانہ حملہ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں پاک کے جو ہے لنک سامنے آتے ہیں۔ گئی وہاں کشمیر گئی. Have you been to Kashmir? Have you talked to the Kashmiris there? These young boys who are fighting. Have you talked to them? You have never talked to them. And how do you expect them? یہ کہنا چاہ رہے کہ یہ پاک سپانسر ٹیررسٹ نہیں ہے؟ آپ جو بھی کہنا چاہیں کہیں. Sir, I'm asking you very direct question. You're asking me a wrong question. No, I'm not asking you a wrong question, sir. I'm just asking you کہ جو Please don't ask this rubbish. یہ کشمیری مسلمانوں کے جذبہ حریت کی فتح ہے کہ آج اقوام متحدہ، یورپی یونین، ایمنسٹی انٹرنیشنل سمیت دنیا بھر کا غیر جانبدار میڈیا بھارتی مظالم کا پردہ چاک کرتے ہوئے ان کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے، اور آج محسوس ہو رہا ہے کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب کشمیری مسلمان اپنی پاک سرزمین سے غاصب بھارتی فوج کو نکال باہر پھینکیں گے۔ پاکستان روز اول سے اپنے کشمیری بھائیوں کا پشتبان ہے۔ صرف کشمیریوں کے ساتھ مدد اور تعاون کے جرم میں بھارت پاکستان پر 4 جنگیں مسلط کر چکا ہے، لیکن اس سب کے باوجود ظالم بھارت پاکستان کو اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں سے دور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ 5 فروری کشمیری مظلوم مسلمانوں سے یکجہتی کا دن ہے۔ آئیے ایک سچے اور محب وطن پاکستانی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے کشمیریوں کو اپنی مدد اور تعاون کی یقین دہانی کروائیں۔ 5 فروری پاکستان کا ہر مرد، ہر عورت، بچہ، بوڑھا اور جوان ہاتھ میں پاکستانی اور کشمیری پرچم لے کر نکلے گا اور دنیا کو بتا دے گا کہ پاکستان کا بچہ بچہ دامے درمے سخنے ہر طرح سے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے۔ پاکستان زندہ باد، کشمیری عوام پائندہ باد۔ ہند نہیں ڈرتے تجھ سے، آزادی کے ہیں مت والے، دل سے نکالیں گے تجھ کو کشمیر کے یہ سب رکھوالے۔ اللہ اکبر۔